ہزار بار سوچا جائے گا کہ صحابہ کرام کے بارے میں کس وقت کون سی کیا بات ہو رہی ہے۔ دو شخصیات کو لے کر بہت بڑی باتیں اور بہت زیادہ سوشل میڈیا پر جو ہے وہ کلام کیا جا رہا ہے۔ ڈاکٹر طاہر القادری یہ رافضیت کا جو ہے وہ پلندہ ہے۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ آپ کی ذات کے بارے میں زبان تان دراز کی۔ اسمہ معاویہ ابن ابی سفیان، اور آگے جا کے لکھتے ہیں امیر المؤمنین ملک الاسلام۔ ظاہر الپادری، طاہر الپادری یا اس طرح کے دیگر چٹا جاہل یا کینیڈین مولوی الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلی آلکہ وصحابکہ یا سید یا حبیب اللہ۔ ہمارا مقصد اتحاد اہل سنت ہے، عوام اہل سنت کا اتحاد ہو یا علماء اہل سنت کا۔ ہم اس نیت سے دوبارہ پھر یوٹیوب پر آئے اور سوشل میڈیا پر آئے تاکہ ان مسائل کو ایک اسلامی عقائد کے مطابق، اہل سنت والجماعت کے عقائد کے مطابق لایا جائے، جو اس وقت بہت سے علماء کے نزدیک مختلفی ہو چکے ہیں۔ ہم فروع کی بات بالکل بھی نہیں کریں گے، ہم صرف اور صرف عقائد کی بات کریں گے، نظریات کی بات کریں گے، وہ نظریہ جو عقیدے کی حد تک جاتا ہے۔ اگر آپ کو کسی پرسنالٹی کو لے کر اس سے فروعی مسائل میں اختلاف ہے تو آپ حق رکھتے ہیں، اگر آپ کے پاس اس سے زیادہ بڑی پکی اور قوی دلیل ہے تو آپ اس سے اختلاف کرنے کا حق رکھتے ہیں۔ یہ آپ کا اسلامی اور شرعی حق ہے کہ آپ ایک دلیل کی بنیاد پر دوسرے سے اختلاف کریں، مگر عقائد میں اختلاف یہ کرنا یہ نص قطعی کے بغیر ممکن نہیں ہے۔ اس کے لیے نص قطعی کا ہونا لازم ہے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین، ان ذوات قدسیہ کے بارے میں ہمارا عقیدہ اور ہمارا جو اعتقاد ہے وہ ہمیں نص قطعی سے ملتا ہے، قرآن سے ملتا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرمان سے ملتا ہے۔ اس لیے ان کے بارے میں بات کرنا اگرچہ ہی مناسب ہے کہ بات کر لی جائے، مگر پھر بھی ہزار بار سوچا جائے گا کہ صحابہ کرام کے بارے میں کس وقت کون سی کیا بات ہو رہی ہے۔ بات آگے زیادہ بڑھانے کے بغیر میں اپنے اصل مدعا پر آتا ہوں، جو میرا دعویٰ آپ تھمبنیل پر دیکھ چکے ہیں، کیونکہ پچھلے کچھ دنوں میں حضرت سیدنا امیر معاویہ اور آپ کے علاوہ دیگر صحابہ کرام اور بالخصوص حضرت مولا علی مشکل کشا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم آپ کی ذات گرامی کو لے کر، کیونکہ رجب کا مہینہ گزرا ہے تو بہت سے لوگوں نے بہت سی باتیں اور بہت سے کلام اور بہت سے جو ہے وہ محافل اور بہت سے پروگرام اس حوالے سے کیے ہیں۔ دو شخصیات کو لے کر بہت بڑی باتیں اور بہت زیادہ سوشل میڈیا پر جو ہے وہ کلام کیا جا رہا ہے یا بات کی جا رہی ہے، بالخصوص ڈاکٹر طاہر القادری صاحب کو لے کر۔ جس ٹاپک پر یا جس عنوان پر میں آپ کے سامنے بات کر رہا ہوں، کیونکہ بات عقیدے کی ہے اور عقیدہ نص قطعی سے ثابت ہوتا ہے، اگر کوئی بندہ اس حوالے سے ہمیں مس گائیڈ کرتا ہے تو ہمیں اس کے بارے میں پڑھنا یا جانچنا یہ ہماری ذمہ داری ہے، ہماری ضرورت ہے۔ دعویٰ عوام میں اور دیگر لوگ جو ہیں وہ یہ کرتے ہیں کہ ڈاکٹر طاہر القادری یہ رافضیت کا جو ہے وہ پلندہ ہے اور رفض اس میں بھرا ہوا ہے، طرح طرح کی باتیں ہیں، کیونکہ اس نے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں ایک کانفرنس کی اور کہا کہ 1300 سال تک جو ائمہ ہیں وہ تو خاموش کرواتے آئے، اور یہ عرس امیر معاویہ کا یہ کہاں سے طریق نکل پڑا۔ اس کے جواب میں ڈاکٹر اشرف آصف جلالی صاحب نے بات کی، اور پھر آگے چلتا چلتا یہاں تک کہ عرس امیر معاویہ اور دیگر باتیں ہونے لگ گئیں۔ میں بڑا اس حوالے سے پریشان تھا کہ ڈاکٹر صاحب کا جو بات کرنے کا انداز ہے
اس کو دیکھیں، تاریخ اسلامی کا مطالعہ کریں تو بات ان کی ٹھیک ہے، اور پھر دیگر جو لوگ ہیں ان کی طرف دیکھوں، ڈاکٹر اشرف آصف جلالی صاحب کی طرف دیکھوں، دعوت اسلامی کے جو عقائد و نظریات ہیں اور جو ان کا عمل ہے ان کی طرف دیکھوں، مخالف شرع وہ بھی نہیں ہے۔ اصل بات جس تک میں پہنچا وہ یہ تھی کہ ڈاکٹر طاہر القادری کا وہ بیان کرنا وہ بالکل جو ہے وہ شریعت کے عین مطابق اور دین کے عین مطابق اور عقائد اہل سنت کے عین مطابق تھا، لیکن اس بات کو غلط رنگ دے کر یا اس بات کو تعصب کی نظر سے دیکھا گیا، اور پھر اس پر کانفرنسز جب ہوئیں تو عوام میں اس بات کو لے کر جو ہے وہ یہ تاثر دینے کی کوشش کی گئی کہ وہ جو ہیں حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کی مخالفت کر رہے ہیں، اور پھر اس بات پہ سونے پر سواگا یہ ہوا کہ جو ان کی جماعت کا منہاج القرآن کا لیبل اور لبادہ اوڑے مارکیٹ میں پھر رہے تھے، انہوں نے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ آپ کی ذات کے بارے میں زبان تان دراز کی۔ لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جنہوں نے منہاج القرآن کا لبادہ اوڑا اور پھر حضرت امیر معاویہ کے مخالف باتیں کی یا کلام کیا یا ان لوگوں کی مجالس میں جاتے رہے جو حضرت امیر معاویہ کی شان میں جو ہے وہ بکواسات کرتے ہیں، تو منہاج القرآن نے اس پر کیا کیا؟ تو میں آپ کو یہ بتا دیتا ہوں، ان میں سے کچھ یہ آپ سکرین پر دیکھ سکتے ہیں جن لوگوں کے خلاف نوٹسز جاری ہوئے ہیں۔ سر فہرست وہ یاسین قادری ہے، اور اس کے علاوہ علامہ یہ فاروق الحسن ہے، کوئی ان کا نام ہے، یہ بھی تحریک منہاج القرآن سے اپنے آپ کو وابستہ کہتے ہیں۔ اس کے علاوہ بھی کچھ لوگ، مجھے کیونکہ مرکز سے میں نے رابطہ کرنے کی کوشش کی کہ اس حوالے سے عقیدہ جو ہے وہ واضح کیا جائے۔ یہ بات تھی کہ انہوں نے ان کے خلاف نہ صرف نوٹس جاری کیا، اپنی تحریک اور ادارے سے نکالا، اور بلکہ عوام کو یہ بتایا کہ ہمارا ان کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے۔ اب بات کرتے ہیں ڈاکٹر طاہر القادری صاحب کی، جو کتاب احادیث مبارکہ پر ہے، اور ایک ضخیم کتاب ہے، 60 جلدوں کا مجموعہ اس کتاب کو اس حوالے سے کہا جا رہا ہے کہ 60 سے اوپر جلدیں اس کی ہو جائیں گی، اور کچھ جلدیں اس کی مارکیٹ میں آ چکی ہیں۔ میں نے جب اس کو دیکھا تو اس میں یہ تیسری جلد آپ دیکھ سکتے ہیں، تیسری جلد ہے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ، آپ کے بارے میں اس حوالے سے الصحائف والکتب فی عصر صحابہ، یعنی کہ وہ کتابیں یا وہ صحائف جو صحابہ کے زمانے میں تھے ان کا ذکر ہے۔ تو اس میں کتاب معاویہ ابن سفیان یہ آئی، اور اس میں ان کا نام لکھا ہے اسمہ معاویہ ابن ابی سفیان، اور آگے جا کے لکھتے ہیں امیر المؤمنین ملک الاسلام، اسلام کے سردار امیر المؤمنین ہیں، اور اسلام کے سردار ملک کا لفظ استعمال فرمایا۔ اگر ان کا عقیدہ یا ان کا نظریہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کو لے کر کچھ ہٹ کے ہوتا، بلکہ مجھے یہاں پہ وہ شعر یاد آ رہا ہے جو اعلیٰ حضرت امام اہل سنت نے کہا، فرق مراتب بے شمار حق بدست حیدر کرار، معاویہ بھی ہمارے سردار، تو انہی کی ترجمانی کرتے ہوئے تو ڈاکٹر طاہر القادری نے اپنی کتاب میں لکھ دیا ہے کہ معاویہ نہ صرف اسلام ہمارے بلکہ اسلام کے یہ سردار ہیں، اسلام کے علمبردار ہیں، اور یہ بات تو انہوں نے اپنی کتاب میں لکھی ہے۔ اس کے علاوہ یہ ایک کتاب میں نے آپ کو پیش کی، اس کے علاوہ ایک محفل جو آپ ویڈیو یوٹیوب پر دیگر جگہ پہ آپ کو مل جائے گی کہ جب ان کے سٹیج پر حضرت امیر معاویہ کے بارے میں کچھ ایسے الفاظ تھے جو زومانہ تھے، تو انہوں نے روک دیا اور بالکل کہا ہمارا مشرب یہ نہیں ہے۔ ادھر میں ان کو دیکھتا ہوں، ان کی کتابیں دیکھتا ہوں، عقیدہ دیکھتا ہوں، تو مجھے یہ پتہ چلتا ہے کہ یہ بالکل اسلام کے مطابق ہے، شریعت کے مطابق ہے، قرآن کے مطابق ہے۔ ادھر دیکھتا ہوں تو مخالفت ہے، فقط اس لیے مخالفت نہیں ہونی چاہیے کہ یہ بندہ ہمیں اچھا نہیں لگتا۔ اگر آپ کو عقیدے پہ مخالفت ہے تو پھر اس کیٹیگری کی اور اس لیول کی دلیل جو ہے وہ پیش کریں
تاکہ آپ کی بات کو ایکسیپٹ کیا جا سکے یا آپ کی بات کو رد کیا جا سکے، سوائے اس کے کہ مختلف القابات دینے کے، ظاہر الپادری، طاہر الپادری یا اس طرح کے دیگر چٹا جاہل یا کینیڈین مولوی یا اس طرح کے کہنے سے حقیقت چھپ نہیں جائے گی۔ اس باب میں حضرت امیر معاویہ کے باب میں طاہر القادری پر کوئی کلام نہیں کیا جا سکتا، کیونکہ اس نے اپنے بیان کے ذریعے، اپنے جو ہے قلم کے ذریعے، دعوت کے ذریعے اس نے یہ واضح طور پر پیغام دیا ہے کہ محبت اہل بیت کا یہ نام نہیں ہے کہ حضرت امیر معاویہ کی شان میں بے ادبی اور گستاخی کی جائے۔ جو حضرت امیر معاویہ کی شان میں بے ادبی اور گستاخی کرے گا اس کا ہمارے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے۔ اگر کوئی بندہ یہاں تک کہہ دیتا ہے تو پھر بھی اس کا پیچھا نہ چھوڑا جائے تو سوائے تعصب کے اور کچھ بچتا نہیں ہے۔ میں پھر سے اپنی عوام سے، اپنے علماء سے یہ اپیل کرتا ہوں کہ خدا را کسی بندے کے مسئلے سے اختلاف ہو تو مسئلے کو ڈسکس کریں، اس بندے کی ذاتیات پر، اس بندے کی پرسنالٹی پر، یا اس بندے کو غلط نہ کہیں، اس کا جرم بتائیں کہ یہ جرم ہے اور اس پر اپنی دلیل پیش کریں۔ انہوں نے تو پوری کتاب احادیث مبارکہ کی جو ان کی کتاب ہے تو اس میں تو انہوں نے پورا باب ہی باندھ چھوڑا ہے، اور پھر ان میں انہوں نے جہاں پر بھی امیر معاویہ کا ذکر آیا ہے تو وہاں پر انہوں نے ملک الاسلام کا ساتھ امیر المومنین اور ملک الاسلام لکھا ہے۔ آپ کے پاس ہے کوئی ایسی دلیل جو اس بات کو رد کر سکے سوائے اس کے کہ ہم نہیں مانتے یا ہم نہیں کرتے؟ خدا را کچھ خوف کر لیں، آپس میں مل بیٹھنے کی کوئی راہ پیدا کریں، اختلافات کو ختم نہیں ہو سکتے تو کم سے کم کریں، اور یہ جو یہاں پر ادھر سے ادھر اٹھا کے پھینکنے والے، ادھر سے ادھر اٹھا کے پھینکنے والا، یہ کام چھوڑ دیں۔ اللہ پاک ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔